فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ صلوات ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہمارے کلمات میں، ہماری باتوں میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ممکن نہیں، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ سورہ یونس کی آیہ کریمہ ہے، اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کر کے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کر رہا ہوں۔ خداوند عالم نے اصل میں کچھ بشارتیں دی ہیں، اور بشارتیں دے کے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ ہماری باتوں میں، ہمارے کہے ہوئے میں، ہمارے کلمات میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہیں بشارت دی گئی ہے اس پر تم یقین کرو اور اسی پر ایمان لاؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ خداوند عالم کا کلام ہے اور اس کی طرف سے عطا کی ہوئی کوئی بشارت ہے تو اس میں کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہو سکتا۔ ظاہر سی بات ہے یہ بھی قرآن ہے، اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے نبی کے ذریعے سے اس کلام کو ہم تک بھجوایا ہے، اور رسول اللہ یہ قرآن لے کے آئے۔ یوں تو آسمان سے بہت سے صحیفے نازل ہوئے ہیں، لیکن اس میں 4 بڑی کتابیں بھی ہیں، اور 4 کتابوں میں آخری نمبر پر قرآن ہے۔ اور جو قرآن ہے تو اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ سارے صحیفے جب سمٹ جاتے ہیں تو 4 کتابیں بنتی ہیں، اور جب 4 کتابیں سمٹ جاتی ہیں تو قرآن بنتا ہے، اور جب قرآن سمٹ جاتا ہے تو سورہ حمد نظر آتا ہے، اور جب سورہ حمد سمٹتا ہے تو بسم اللہ ملتی ہے، اور جب بسم اللہ ملتی ہے
تو بائے بسم اللہ نظر آتی ہے، اور جب بائے بسم اللہ بھی سمٹ کے نقطے میں آ جاتی ہے تو نام علی ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کا دشمن بھی علی ہی کا دشمن، اس لیے کہ اگر علی نہ ہوتے تو قرآن ہمارے سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ قرآن کو بھی بچانے والے مولا علی ہی ہیں، اور علی ہی ہیں کہ جو قرآن کو دنیا میں پھیلانے والے ہیں اور سمجھانے والے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کو کافی کہہ دینا اور ہے، لیکن قرآن کے لیے یہ دعویٰ کرنا کہ کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی رات میں نازل ہوئی، کون سی صبح کو نازل ہوئی، کون سی شام کو نازل ہوئی، کون سی پہاڑ پر نازل ہوئی، کون سی میدان میں آئی، کون سی مسجد میں آئی، کون سی گھر میں آئی، اگر پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ لو۔ یہ کس نے کہا؟ کہ مولائے کائنات نے کہا۔ دیکھیں مولائے کائنات نے کہا۔ الحمدللہ ہم اسی علی کو مانتے ہیں، دیکھیے اسی علی کو مانتے ہیں جس کے ماننے کا نام ہی ایمان ہے، اور ان کو مانا جائے تبھی صاحب ایمان ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو اب یہی ہماری پہچان ہے اور کیا شان ہے مولا علی کی۔ زمانہ ہم سے کہتا ہے کہ خالی علی ہی نہیں ہیں بلکہ اور بھی ہیں، اور انہیں بھی ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، ماننا چاہیے۔ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جس کی قسمت میں جسے لکھ دیا ہے وہ اسی کو مانے گا، دیکھیے وہ اسی کو مانے گا۔ مولا علی کی شان یہ ہے کہ یہ ہماری قسمت میں لکھے ہوئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے جب علی ہمارے حوالے کیے ہیں تو ظاہر یوں ہی تو نہیں حوالے کیا ہوگا، کچھ تو ہم میں ضرور نہ دیکھا ہوگا جو اللہ نے آواز دی کہ ہاں یہ ظرف اس لائق ہے کہ اس میں مودت علی ابن ابی طالب کو رکھا جا سکے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد۔ لیکن آج میں تمہید کی طرف نہیں گیا بلکہ میں ڈائریکٹ آپ کے سامنے مولا علی ہی کا ذکر چھیڑ کے بیٹھ گیا ہوں، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ علی ہی ہماری پہچان ہے اور علی ہی ہماری نجات ہے۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جو علی سے بچتا ہے وہ جنت سے بچ جاتا ہے، جہنم واصل ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہ صاحب آپ علی سے کیوں محبت کرتے ہیں اور علی ابن ابی طالب کی طرف کیوں زیادہ راغب ہیں، اور جب بات کرتے ہیں تو شروع کہیں سے کرتے ہیں لیکن گھوم پھر کے علی پر آ جاتے ہیں، تو یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ علی کے علاوہ اسلام میں ہے کون ایسا کہ جس کا تذکرہ کیا جا سکے؟ بھئی کون ہے ایسا کہ جس کا ذکر کیا جا سکے، جس کا تذکرہ کیا جا سکے؟ اس لیے کہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ دوسروں میں اور علی میں یہی فرق ہے کہ یہ خاک کے پیدا ہیں، وہ عرش کے پیدا ہیں، ان کے اشارے پر ستارہ زمین پر اترتا ہے۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ خود ستارہ بننے کی کوشش کرتے ہیں مگر یہ آج تک کچھ بن نہ سکے، دیکھیے کچھ بن نہ سکے۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ بھائی اہل بیت اطہار کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن جناب اصحاب کا بھی معاملہ ہے۔ میں نے کیا معاملہ ہے؟ کہ ان کا صاحب انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی آسمان کے تارے ہیں۔ اس کے لیے کہا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بھی آسمان کے تارے ہیں۔ یا قرآن پڑھیے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ قرآن نے تارہ کسے کہا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا ہے میری حدیث اگر قرآن سے مل جائے تو مان لینا، اور نہ ملے تو دیوار پر پٹخ دینا۔ دیکھیے دیوار پر پٹخ دینا، پوری توجہ سنیے گا۔ اب جب ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو جناب یوسف کا واقعہ ملا، اور جناب یوسف کو خواب دکھایا گیا اور خواب میں بشارت دی گئی۔ دیکھیے بشارت دی گئی، اور جب بشارت دی گئی تو جناب یوسف نے اپنے والد سے یہ خواب بیان کیا اور یہ بتایا کہ آج میں نے خواب میں یہ دیکھا
کہ سورج اور چاند اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں. مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جب یہ خواب بیان کیا تو اب اللہ نے یہ بھی آواز دی ہے کہ اگر ہم خواب میں بھی بشارت دیں تو یہ سمجھ لو کہ بات بدلے گی نہیں. یہ بات بدلے گی نہیں. جب جناب یعقوب کو یہ بات معلوم ہوئی تو جناب یعقوب نے فرمایا کہ تمہیں اللہ نبوت عطا کر رہا ہے اور تمہیں نبی بنایا جا رہا ہے، اور جو تم نے دیکھا کہ سورج تمہیں سجدہ کر رہا ہے تو سورج سے مراد میں ہوں، اور جو چاند تمہیں سجدہ کر رہا ہے اس چاند سے مراد تمہاری والدہ ہیں، اور جو ستارے تمہیں سجدہ کر رہے ہیں ان ستاروں سے مراد تمہارے بھائی ہیں. نہیں غور کیا آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جناب یوسف کے بھائیوں کو ستارہ کہا ہے. اب ذرا بھائیوں کی آپ حالت دیکھیے. کون ہے ایسا جو کہے گا کہ ان کے بھائی بڑے اچھے تھے؟ کون ہے جو کہے گا کہ بھائی صاحبان ایمان میں سے تھے تو نبی کے بھائی اور تھے نبی کے بیٹے، مگر حالات ایسے تھے کہ ایک نبی کو قتل کرنے پر بھی آمادہ تھے، اور ان کی وجہ سے ایک نبی مغموم بھی ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا صاحب سب ایسے نہیں تھے، اس میں ایک یا دو صحیح بھی تھے. اب سمجھ میں آیا کہ یوسف کے بھائیوں میں کچھ صحیح تھے کچھ غلط تھے. تو جہاں مجمع صحیح اور غلط کا ہو گیا تو قرآن نے وہاں تشبیہ ستاروں سے دی. دیکھیے ستاروں سے دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بتایا کہ یہ ستاروں جیسے ہیں مگر اس میں سب صحیح نہیں ہیں، اس لیے کہ ستارے بھی سب صحیح نہیں ہیں. اب اگر یہ حدیث صحیح بھی مان لی جائے کہ اصحاب کو نبی نے ستارہ کہا تو ستارہ کہہ کے انہیں یوسف کے بھائیوں جیسا بتا دیا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد میں، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد. اب ظاہر پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں صرف آپ حضرات کو متوجہ کرنے کے لیے ایک تو جملے آپ کے سامنے عرض کر دوں، اور وہ جملے یہی ہیں کہ اگر ستارے کی بات ہے تو آسمان پر جتنے ستارے ہیں سب ایک جیسے نہیں، ایک جیسے نہیں ہیں. جب ہم نے زمانے سے پوچھا تو زمانے نے یہ بھی بتایا کہ کچھ ستارے منحوس بھی ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے. کچھ ستارے منحوس بھی ہوتے ہیں، اور اس میں ایک ایسا بھی ستارہ ہے جسے صاحب کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے تو یہ مشہور ہے کہ جب وہ زمین کے قریب سے گزرتا ہے تو جلنے لگتا ہے. نہیں غور کیا آپ؟ زمین کیا ہے؟ تراب. ایسے ستارے بھی ہیں جو تراب سے قربت سے جلنے لگتے ہیں، تراب کی قربت سے جلنے لگتے ہیں. اگر اصحاب کو ستارہ کہا ہے تو ذرا ان ستاروں کو ڈھونڈیے جو تراب کی قربت سے جلنے لگے ہوں. یہ تراب ہے جو تراب سے جلنے لگے، اس کے لیے تو علم کہتا ہے کہ جل کے گر جاتے ہیں، پھر ستارہ ستارہ نہیں رہتا. ایک جملہ کہوں آپ کے سامنے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اگر تراب سے جل جائے تو آسمان پہ نہیں رہ سکتا، اور جو ابو تراب سے جل جائے، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب ایک بات میں آج آپ کے سامنے اور عرض کر دوں تاکہ جس کا جو حق ہے وہ اسے مل جائے. آپ خوش ہو چکے، اب جلنے والے بھی جل جائیں. جہاں تک جلنے کی بات ہے تو ان کا صاحب سب ستارے ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ ستارے منحوس بھی ہوتے ہیں اور کچھ ستارے صحیح ہوتے ہیں. دیکھیے صحیح ہوتے ہیں، لیکن ایک ستارہ ایسا ہے جسے دمدار ستارہ کہا جاتا ہے. نہیں غور کیا؟ ایک ستارہ ایسا ہے
جو دمدار ستارہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر سب آسمان کے ستارے ہیں تو پھر مسلمانوں کو اس ستارے کو بھی ڈھونڈ لینا چاہیے، بھائی ڈھونڈ لینا چاہیے۔ اب ایک بات یہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ آسمان کے تارے ہیں تارے ہیں تارے ہیں، حالانکہ ہمارے ہاں اس حدیث کو نہیں مانا گیا ہے، ہم اس حدیث کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن اگر آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ صاحب نہیں انہیں ستارہ کہا گیا، انہیں ستارہ کہا گیا، انہیں تارہ کہا گیا، تو پھر یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ تارے کو در علی پر بھیج کے بتا دیا کہ اگر تارہ ہی بننے کا شوق ہے تو علی کے در پر جب تک سجدہ نہ کر لو۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور انسان کو رسول اور آل رسول کو سمجھنا چاہیے، انسان کو یہ چاہیے ہے کہ وہ ان کے در سے وابستہ رہے اور ان کی مانے۔ ہمارا مذہب بیس کرتا ہے دو چیزیں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ قرآن کے مقابلے میں اگر کوئی کتاب آ جائے تو اسے ہم نے نہیں مانا، اور اہل بیت کے مقابلے میں اگر کوئی شخصیت آ جائے تو اسے ہم نے کبھی نہیں مانا، اس لیے کہ دو چیزیں رسول چھوڑ کے گئے، ایک کتاب چھوڑ کے گئے اور دوسرے اہل بیت چھوڑ کے گئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ میرے خیال سے اس چیک ہلو کو سمجھ لینا چاہیے کہ مجلس ہو رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ دیکھیے ہر مجلس کا احترام واجب ہے، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی مجلس کے ڈسٹرب ہونے کی ذمہ داری آپ کے سر پر آ جائے، اس لیے کہ جناب سیدہ ہر مجلس میں آتی ہیں، دیکھیے ہر مجلس میں آتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ انہیں یہ شکایت ہو جائے کہ وہاں پر بیٹھنے والے میرے بچوں کا ماتم کر رہے تھے اور انہیں کسی اعتبار سے اذیت پہنچی، لہذا اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جلوسوں میں بھی اگر جائیے تو پھر عزادار بن کے جائیے۔ یہاں جو ہمارے بچے بیٹھے ہیں ان سے میں عرض کر دوں کہ جیسے جلوس میں پہنچے تو ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلے جا رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ جلوس میں اگر شرکت کیجئے تو دیکھنے والا یہ سمجھ لے کہ آپ عزادار ہیں، یعنی آپ کے چہرے پر غم ہونا چاہیے ہے، پوری توجہ سنیے گا، غم ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ بس اب میرے خیال سے میں اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا، اب باقی مومنین خود ہی سمجھدار ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ دین رسول لے کے آئے اور رسول اللہ نے اس دین کو ہم تک پہنچایا، اور قرآن نے ہمیں سہارا دیا۔ دیکھیے قرآن نے ہمیں سہارا دی، ہر چیز میں سہارا دیا، جس چیز کی ضرورت ہوئی وہ ہمیں یا نبی سے ملا، یا خدا سے ملا، یا اہل بیت اطہار سے ملا،
ظاہر سی بات ہے کہ ہم انہی کے در سے وابستہ رہے. پوری توجہ سنیے گا، وابستہ رہے. اب اس میں احکامات ہیں. احکامات سے مراد یہ ہے کہ جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اور جس انداز سے زندگی کو گزارنے کا حکم دیا ہے، ہمیں اسی انداز سے زندگی کو گزارنا ہے. رسول اللہ نے یا قرآن نے یا اسلام نے یا دین نے یا مذہب نے یا اہل بیت نے کوئی ایسا پہلو زندگی کا چھوڑا ہی نہیں ہے جو آپ کو کسی اور سے پوچھنا پڑے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. زندگی کے ہر پہلو کو اجاگر کیا ہے رسول. اٹھو تو کیسے اٹھو، بیٹھو تو کیسے بیٹھو، لباس پہنو تو کیسے پہنو، سلام کرو تو کیسے سلام کرو، کہیں جاؤ تو کیسے جاؤ. کسی انداز سے دیکھنا ہے تو ہر انداز کو رسول نے بیان کیا ہے. کب گھر سے نکلو اور کب گھر سے نہ نکلو، ہر چیز کو بیان کیا ہے. اور ہر حکم کو مان لینے سے ہی نجات ہے. اب ایک واقعہ میں آپ کے سامنے آج عرض کر دوں. مدینہ ہے، رسول اللہ مسجد میں تشریف فرما ہے، اصحاب کا مجمع ہے، مدینہ میں کلمہ پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں. ایک شخص مسجد میں آیا اور آنے کے بعد اس نے اپنے ایک ساتھی کا نام لیا. بڑے غور سے سنیے گا. ساتھی کا نام لیا. رسول اللہ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں. کہا یا رسول اللہ اس کی زوجہ نے ایک عجب کام کیا. کہا کیا کام کیا؟ کہا اس کی زوجہ کے باپ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بیمار تھا اور چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی اس کی عیادت کو آئے، لیکن بیٹی نے گھر سے قدم نکالنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ شوہر عالم سفر میں تھا. اور اس نے یہ کہا کہ میں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی. کیوں نہیں نکل سکتی؟ کہ اس لیے نہیں نکل سکتی کہ اللہ اور رسول نے منع کیا ہے، لہذا جب میرا شوہر مجھے اجازت دے گا تبھی میں گھر سے نکلوں گی. رسول مسکرائے پھر کہا باپ مر گیا لیکن بیٹی باپ کو دیکھنے نہیں گئی. اتنی دیر میں اس کا شوہر سفر سے واپس آ گیا، اور جب شوہر سفر سے واپس آ گیا تو بیٹی کو دیکھا، زوجہ کو دیکھا کہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، اور جب روتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھ کے پوچھا خیریت تو ہے، کیا بات ہے؟ کہا ایسا ایسا واقعہ ہو گیا. کہا تم دیکھنے نہیں گئی؟ کہا آپ کی اجازت نہیں تھی تو میں کیسے چلی جاتی؟ کہا آؤ میرے ساتھ چلو. اور پھر وہ اپنے ساتھ لے کے اس کے گھر گیا. یہ سارا واقعہ رسول اللہ نے سنا تو اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کے کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو، آؤ میرے ساتھ چلو. اپنے اصحاب کو لیا، اس بی بی کے دروازے پہ گئے، دق الباب کیا. اس کا شوہر نکل کے آیا. اب جو رسول کو دیکھا بہت تیزی سے آگے گیا اور اس نے وہاں مسند نکال کے بچھائی، رسول اللہ کو بٹھایا، ساتھ ساتھ رسول کے اصحاب بھی بیٹھے. سارا واقعہ اس کے شوہر نے رسول سے سنایا. رسول اللہ نے سنا اور سن کے یہ فرمایا کہ کیونکہ یہ تیری اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلی، لہذا اللہ نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا اور اس کے باپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، لہذا یہ بھی جنتی ہے، اس کا باپ بھی جنتی. نہیں بہت ہلکے سے آپ نے واہ واہ کی بات سمجھے نہیں. کبھی آپ نے غور کیا
کہ ایک انسان کی اجازت کے بغیر اگر زوجہ گھر سے نہیں نکل رہی ہے، نہیں غور کر رہے ہیں آپ، ایک نارمل انسان، ایک مسلمان کی اجازت کے بغیر اگر زوجہ گھر سے نہیں نکل رہی ہے تو نبی نے آواز دی بیٹی بھی جنتی ہے اور باپ بھی جنتی ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اگر نارمل انسان کی بغیر اجازت کوئی بیوی گھر میں بیٹھی رہے تو وہ بھی جنتی، اس کا باپ بھی جنتی۔ اب اگر رسول کے منع کرنے کے باوجود اگر کوئی بیٹی گھر سے نکلے تو بیٹی بھی جہنمی ہے، باپ بھی جہنمی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے، ایک اور باواز بلند صلوات بھیجتے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ رسول اللہ کی اجازت سے عمل ہونا چاہیے، رسول کی اجازت سے عمل ہونا چاہیے۔ زوجہ کو شوہر کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، آگے کا جملہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ زوجہ کو شوہر کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، شوہر کو زوجہ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب اجازت پر ایک بات اور مجھے یاد آ گئی۔ اب جو لوگوں نے اجازت کی بات کرنا شروع کی تو ہر جگہ اجازت، ارے کہا میں مختار لڑے، خون کا بدلہ لیا، مگر اجازت نہیں لی تھی۔ زید الشہید کے پیچھے لگ گئے، ارے کہا صاحب انتقام خون حسین لیا مگر اجازت نہیں لی تھی، مگر اجازت نہیں لی تھی۔ پوری توجہ سنیے گا، مگر اجازت نہیں لی تھی۔ اور غیر بھی خوب جھوم جھوم کے کہنے لگے کہ صاحب ٹھیک ہے انتقام تو لیا لیکن اجازت تو لینا چاہیے تھی، آپ کے امام تو منع کر رہے تھے۔ مگر وہ چلے گئے اور انہوں نے جا کے انتقام لیا، خون حسین کا انتقام لیا، خون حسین کا انتقام لیا۔ بڑے بھولے ہیں، خون حسین کا انتقام لیا تو پھر اجازت یاد آ رہی ہے، نہیں غور کر رہے ہیں۔ امام روک رہے تھے، اب اپنی اماں کو دیکھو، انہیں تو رسول قرآن روک رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ خالی ہنسیے نہیں، بآواز بلند صلوات بھی پڑھیے محمد۔ دیکھیں میرا معاملہ تو کھلا ہوا ہے، جسے مانتا ہوں اسے مانتا ہوں، علی اعلان مانتا ہوں، جس کے فضائل پڑھتا ہوں علی اعلان پڑھتا ہوں، اور جو کچھ اپنا عقیدہ ہے وہ علی اعلان بھی کرتا ہوں، دیکھیے اعلان بھی کرتا ہوں۔ اب یہاں کے اوپر آپ غور فرمائیں کہ آپ نے مجلس حسین کی، مجلس میں آئے، ذکر حسین کیا اور ماتم کرتے ہیں، آپ حسین پر ہوتے ہیں۔ آج آپ جناب قاسم کے سہرے کی بھی زیارت کریں گے، کل کوزوں کے علم کی بھی زیارت کریں گے، اور پرسوں شب عاشور ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو ہر عزا خانے میں جانا ہے اور زیارت کرنا ہے۔ ماتم بھی ہوگا، قمع زنی بھی ہوگی، زنجیر زنی بھی ہوگی۔ تڑپ تڑپ کے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا امام حسین نے کہا ہے سہرا اٹھاؤ؟ کیا امام نے کہا ہے کہ مہندی نکالو؟ کیا امام نے کہا ہے ماتم کرو؟ کیا امام نے کہا ہے کہ فرش عزا پر آ کے بیٹھو؟ ایک جملہ کہوں، بتاؤں کیا کہا ہے؟ اب اس میں ہم بحث میں کیا جائیں کہ 12 محرم کو منا صاحب جو تابوت نکالتے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟
اس لیے کہ جو غلط ہے اسے ہر چیز غلط ہی نظر آتی ہے۔ اب غور کر رہے ہیں جب میں اس کر رہا ہوں، اب یہاں کے اوپر ان کا صاحب کیا کہا ہے، کیا کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، کیا زلجلہ نکالنے کو کہا ہے، کیا ماتم کرنے کو کہا ہے، کیا قمع لگانے کو کہا ہے، کیا زنجیر لگانے کو کہا ہے۔ آج میں بتا رہا ہوں کیا کہا ہے۔ امام حسین نے فرمایا ہے کہ میرے معاملات تمہارے اس لیے سمجھ میں نہیں آتے کیونکہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ حرام کھانا چھوڑ دو، مجلس بھی سمجھ میں آئے گی، ماتم بھی سمجھ میں آئے گا، قمازانی بھی سمجھ میں آئے گی، زلجلہ بھی سمجھ میں آئے گا، سب سمجھ میں آئے گا۔ لیکن جب شکم حرام سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو سب کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، حسین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یا اہل بیت رسالت، الحمدللہ کہ ہماری سب کچھ سمجھ میں آتا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد خلقت کیا ہے۔ ہمیں اگر خلق کیا گیا ہے تو اسی گھرانے کے لیے، ہمیں جو پیدا کیا گیا ہے وہ حسین پر رونے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں رونا چھوڑ دو، تو ایسے لوگوں سے ہم یہی کہتے ہیں کہ تم جینا چھوڑ۔ اس لیے کہ حسین بڑے مظلوم ہیں۔ آج 7 محرم ہے، آپ کے دل بھرے ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد دلاؤں، آج صبح سے حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے صدائے العطش بلند کر رہے ہیں، ہائے پیاس، ہائے سکینہ، ہائے پیاس، ہائے عباس۔ جو پانی 5ویں محرم کو پہلے آ گیا تھا وہ کل شب تک چلا ہے۔ آج صبح سے عالم یہ ہے کہ لیلا بھی پیاسی ہیں، علی اکبر بھی پیاسے ہیں، ام فروا بھی پیاسی ہیں، قاسم بھی پیاسے ہیں، کربلا میں سب پیاسے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی جانب جا رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں جناب قاسم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حسن کا یتیم ہے، کیا شان ہے جناب قاسم کی۔ کربلا میں 13 برس کے ہیں، 3 برس کے قاسم تھے جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ امام حسن علیہ السلام اپنی زوجہ کے گھر میں تھے جس کا نام جودہ بنت اشعث ہے، خدا لعنت کرے اس پر کہ اس نے امام کو زہر دے دیا، اور جب زہر دیا تو امام فوراً کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے فرمایا کہ تو نے مجھے زہر دے دیا، میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا۔ وہ سر جھکائے کھڑی رہی۔ امام حسن اس کے گھر سے باہر نکلے، بیت الشرف کی طرف جاتے جاتے جنت البقیع کی طرف مڑ گئے، اور جنت البقیع میں شہزادی کی تربت کو دیکھا، فرش پر بیٹھ گئے، بیٹھ کے آہستہ آہستہ بیٹھے بیٹھے آگے بڑھے۔ بعضی روایتوں میں ہے کہ کوہنیوں کے بھل ماں کی تربت پر پہنچے اور اپنے آپ کو تربت پر گرا دیا، اور پھر فرمایا ماں ہمیں زہر دے دیا گیا،
اے اماں تھوڑی سی جگہ اپنے پاس رکھنا، اے اماں کل ہم آپ تک پہنچ جائیں گے۔ میرا دل کہتا ہے کہ تربت لرز رہی ہوگی۔ وہاں سے اٹھے، روضہ رسول میں داخل ہوئے، تربت رسول کو دیکھا، دوڑ کے تربت سے لپٹ گئے، آواز دی نانا آپ کے نواسے کو زہر دے دیا گیا۔ اے نانا دل تو چاہتا تھا کہ آپ کے پہلو میں لیٹیں، لیکن نانا یہ امت ہمیں یہاں لیٹنے نہ دے گی، ہمیں دفن نہیں ہونے دے گی۔ اے نانا ہم اماں کے پاس ہی آرام کریں گے۔ یہ کہہ کے تربت رسول سے اٹھے، اب اپنے بیت الشرف کی طرف چلے۔ جناب ام فروا گھر میں ہیں۔ امام نے پہنچ کے دق الباب کیا۔ جب دق الباب کیا تو جناب ام فروا نے آگے بڑھ کے گھر کا دروازہ کھولا۔ اب جو دروازہ کھول کر دیکھا تو نظر پڑی تو امام حسن کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا نظر آیا۔ بس تڑپ گئیں، آگے بڑھ کے بازو پکڑ لیا، آقا خیر تو ہے؟ امام حسن نے فرمایا ام فروا مجھے زہر دے دیا گیا۔ بس یہ سننا تھا کہ رونے لگیں، آہستہ سے ہاتھ پکڑ کے لے کے بستر تک آئیں، اپنے بستر کے اوپر آ کے لیٹ گئے۔ اس کے بعد آواز دی اے ام فروا ذرا میرے قاسم کو بلاؤ۔ جناب قاسم کو بلایا، میرے لال میرے قریب آؤ۔ چھوٹے سے قاسم باپ کے پہلو میں آ کے بیٹھے، جیب سے ایک تعویذ نکالا، قاسم کے بازو پر باندھا اور اس کے بعد فرمایا میرے لال جب مصیبت سخت ہو تو اسے کھول کے پڑھ لینا اور جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کرنا۔ اور یہ کہہ کے بچے کو سینے سے لگا لیا، آؤ کچھ دیر میرے سینے پر لیٹ جاؤ۔ جناب قاسم کو اپنے سینے پر لٹایا۔ آپ کو کچھ یاد آیا کہ یہاں بیٹے کو سینے پر لٹایا تو پھر آہستہ سے ماں نے علیحدہ کیا، لیکن آج کربلا میں جب حسین، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے جو حسین کے غم میں بلند ہوتی ہے۔ جناب قاسم ننھے سے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن نے پھر آنکھیں کھولی اور اس کے بعد فرمایا ام فروا ذرا میرے بھائی حسین کو بلا دو، عباس کو بلا دو۔ جناب ام فروا نے آواز دی آقا حسین تیزی سے آئے۔ ابو الفضل عباس بھی آ گئے۔ ایک مرتبہ حسین کو قریب بلایا، ساری امامت کے فرائض بیان فرمائے اور اس کے بعد فرمایا حسین اب ہم جا رہے ہیں، اب یہ گھر تمہارے حوالے ہے۔ مڑ کے دیکھا تو دیکھا حضرت عباس ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ آواز دی عباس میرے قریب آؤ، عباس ادھر آؤ۔ ابو الفضل عباس قریب آئے، قدموں سے لپٹ گئے، عباس میرے قریب آؤ، ادھر آؤ، اٹھ کے آؤ۔ ابو الفضل عباس قریب آئے، سینے سے لگایا اور اس کے بعد فرمایا حسین میرے عباس کا خیال رکھنا، میرے عباس کا خیال رکھنا۔ پھر اس کے بعد فرمایا عباس بابا نے چلتے چلتے تم سے کہا تھا کہ کربلا میں میرے حسین کا خیال رکھنا۔ ابو الفضل عباس بھی رو رہے ہیں۔ آج جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں گرے، حسین نے ان ٹکڑوں کو سمیٹا۔ امام حسن اس دنیا سے گزر گئے۔ جب امام حسن دنیا سے گزر گئے تو بیویوں نے آ کے جناب ام فروا کو گھیر لیا۔ اے بی بی تمہارے والی کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اے بی بی پرسہ قبول کرو۔ یہی دستور ہے، اگر کسی کا والی مر جائے تو بی بی کو پرسہ دیا جاتا ہے۔ آئے کربلا جاؤ حسین شہید کر دیے گئے، آج لیلا کے سر سے رضا چھینی جا رہی۔ اس کے بعد دن گزرتے رہے یہاں تک کہ روز عاشورہ آ گیا۔ ننھے سے قاسم شب عاشور، ماں بیٹھی ہوئی سمجھا رہی ہے میرے لال قاسم
کل آل محمد کی قربانی کا دن ہے۔ میرے لال، سب سے پہلے اپنی جان قربان کر دینا۔ میرے لال، تم ہی سے ایک بات کہہ سکتی ہوں، اماں کہیں کیا کہنا ہے؟ میرے لال، میں بیوہ ہوں۔ میرے لال، میرے سر پر میرے والی کا سایہ نہیں ہے۔ ہاں اماں، ہمیں معلوم ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھے کچھ کہے، لہذا سب سے پہلے اپنی جان نثار کر دینا تاکہ سب کے سامنے میں پہلے شروع ہو جاؤں۔ بچے نے ماں کے بازوؤں کو چوما، گلے میں باہیں ڈالی۔ اماں، صبح ہونے تو دیجئے۔ صبح نمودار ہوئی، حسین سے اجازت لی، گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کارزار کی طرف چلنے لگے تو پلٹ کے حضرت عباس کا چہرہ دیکھا اور حضرت عباس سے فرمایا کہ چچا، آپ کی تلوار کا لوہا سارا زمانہ مانتا ہے، اب ذرا میری جنگ کو دیکھیے گا۔ یہ کہہ کے جناب قاسم آگے بڑھے، ابو الفضل عباس کہتے ہیں مرحبا، اے میرے لال جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں۔ قاسم گھوڑا دوڑاتے ہوئے میدان میں آئے، تلوار چلی، اعضائے جسم انسانی کٹ کٹ کے ہوا میں پرواز کرنے لگے۔ قاسم قتل کرتے جا رہے تھے، ادھر سے حضرت عباس تھے جو داد شجاعت دیتے جا رہے تھے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا، تلوار چل رہی تھی۔ آپ سنیں گے کیا ہوا کہ یہاں تک ایک وقت وہ آیا کہ اب قاسم گھوڑے پر ڈگمگانے لگے، اس لیے کہ تیروں کی بارش شروع ہو گئی، تلواریں لگنے لگیں، پتھر مارے جانے لگے کہ سر مبارک پر ایک ایسا گرز لگا کہ اب قاسم سنبھل نہ سکے، کوڑے سے زمین پر آ گئے، اور جب زمین پر آ گئے تو آواز دی، اے چچا میری مدد کو آؤ۔ حسین چلے، ادھر لعینوں نے قاسم کے بدن کو زندگی میں پامال کرنا شروع کیا، گھوڑے دوڑنے لگے۔ آپ سنیں گے کیا ہوا، ایک ٹاپ گھوڑے کی پیشانی پر پڑی، ایک چہرے پر ٹاپ پڑی، دوسری سینے پر لگی۔ بچے نے تڑپ کے آواز دی، اے اماں مدد کو آؤ۔ حسین تیزی سے پہنچے، اب جو پہنچے دیکھا قاسم اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ آواز دی، اے میرے قاسم، تمہارے پاس آنے میں نے دیر کی۔ عباس، قاسم کا لاشا اٹھاؤ۔ دونوں بھائیوں نے مل کے قاتل قاسم کو قتل کیا، فوجوں کو پیچھے ہٹایا۔ اب لاش اٹھانے کا مسئلہ ہے، بیان کروں، آپ سن سکیں گے، آپ سن سکیں گے۔ یہ لاشا جیسے اٹھا ہے ویسے شاید کوئی لاشا نہ اٹھا۔ حسین لاشے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، قاسم زمین پر ہے، ذرا سا ہاتھ لگایا، پھر ہاتھ ہٹا لیا۔ عباس، لاشا تو ٹکڑے ٹکڑے آئے، لاشا ٹکڑے ٹکڑے آئے۔ یہ تصور شرط ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، آپ کے درمیان سے ایک تابوت کی شبیہ نکلتی ہے، اس پر پھول چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، مومنین بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ جب بوسہ آپ دیتے ہیں نا تو پھول کچھ ٹوٹ کے زمین پر گر جاتے ہیں۔ ابھی کا منظر آپ نے دیکھا، جب میں منبر پر آنے لگا تو سیڑھی پر کچھ پھول پڑے تھے، میں نے ایک ایک کر کے اٹھایا، ادھر رکھنا شروع کیا،
کیوں کہ زمین پر پھول بکھر جاتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی منظر دیکھا ہے کہ کوئی بزرگ جیب سے رومال نکالتے ہیں، فرش اعضاء پر بچھاتے ہیں، ادھر سے پھول اٹھایا اس رومال میں رکھا، ادھر سے پھول اٹھایا رومال میں رکھا۔ کربلا میں یہی منظر تھا، حسین نے اپنی ابا کا دامن بچھایا، یہاں سے ٹکڑا اٹھایا ابا میں رکھا، وہاں سے ٹکڑا اٹھایا ابا میں رکھا۔ عباس وہ ہاتھ بڑھائے اٹھا لو، وہ ٹکڑا بڑھائے اٹھا لو، لاش کے ٹکڑوں کو سمیٹا ایک گٹھری کی شکل میں لے کے چلے۔ ارے میرا قاسم، ارے میرا قاسم، لاشا آ گیا خیمے میں، بس 2 جملے اور مجلس تمام ہے۔ لاشا رکھا ہوا ہے، حسین نے آواز دی ام فروا کو بلاؤ، بی بی ام فروا آ گئی۔ برداشت کر پائیے گا۔ جب کسی شہید کا لاشا آتا تھا تو وارث بی بی کو سرانے بٹھا کے پرسا دیا جاتا تھا۔ ام فروا آ گئی، لیلا چاروں طرف دیکھ رہی ہے، کہاں بٹھائے کہاں بٹھائے؟ کسی بھی شہید کے لاشے پر جب بیویاں بیٹھتی تھی تو بیویوں کو معلوم ہوتا تھا یہ سرانہ ہے، یہ پیدیانہ ہے، یہ پہلو ہے۔ ایک لاشا ایسا تھا کسی کو خبر نہیں کہ سرانہ کدھر ہے، پیدیانہ کدھر ہے، لاش کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں۔ واہ قاسمہ، صلی اللہ علیہ یا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین۔